سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ کے پہلے شہزادے ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ 15 رمضان کو دیگر شعبان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے حرب نام رکھا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسن رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ نے بڑے ہو کر اپنے کسی فرزند کا نام محمد نہیں رکھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ کی ولادت پر بہت مسرت ہوئی۔ ان کے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب چٹایا۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈھے ذبح کرائے اور نومولود کے سر کے بال اتوا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ دی۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ نے تقریباً 8 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عطیفت میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام نواسوں اور نواسیوں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے کچھ واقعات ایک الگ باب میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ حسن رضی اللہ کی طرف۔ اسی حال میں فرمایا، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ وہ بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عصر کی نماز پڑھ کر اکٹھے مسجد سے نکلے۔ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا، خدا کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے یہ سن کر ہنسنے لگے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ ایسا ہی محمد آمیز برتاؤ رکھا۔ انہوں نے بیت المال قائم کیا اور مسلمانوں کے اعلیٰ قدر مراتب سالانہ وظائف مقرر کیے تو حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ کے وظیفے اصحاب بدر کے وظیفوں کے برابر مقرر کیے۔ 5000 درہم سالانہ خود امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی اتنا ہی وظیفہ تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم کے نزدیک حسین رضی اللہ کی کیا قدر و منزلت تھی۔ سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ کے دور خلافت کا آغاز ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ پورے جوان ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت مشفقانہ اور محبت آمیز رویہ رکھتے تھے۔ 29 سے 30 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت سیدنا رضی اللہ بن العاص نے طبرستان پر لشکر کشی کی تو حضرت حسن رضی اللہ نے بھی دوسرے نوجوان قریش کے ساتھ اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے اور کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت کے آخر میں سوزش برپا ہوئی اور باغیوں نے کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ کو کاشانہ خلافت کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ کچھ اور نوجوان قریش بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ نے مدافعت کرتے ہوئے زخمی ہو گئے، تاہم انہوں نے کسی باغی کو شان خلافت میں داخل ہونے نہ دیا۔ بالآخر باغی دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گھس گئے اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو اس حالت میں شہید کر دیا جب وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ علامہ جلال الدین سویتی کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کو شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے جوش غضب میں حضرت حسن رضی اللہ کو تھپڑ مارا کہ تم نے کیسی حفاظت کی۔ باغیوں نے اندر گھس کر عثمان رضی اللہ کو شہید کر ڈالا۔ جب انہوں نے صورتحال کی وضاحت کی اور اپنے زخم دکھائے تو حضرت علی رضی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے حضرت علی رضی اللہ سے قبول خلافت کے لیے اصرار کیا۔ اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ نے والد بزرگوار کو مشورہ دیا کہ جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے مسند نشین خلافت ہونے کی درخواست نہ کریں، آپ کسی سے امر خلافت پر بیعت نہ لیجیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لے تو دوسرے تمام مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورے کی شرط نہیں۔ چنانچہ انہوں نے خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ کے مسند نشین خلافت ہونے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے اصلاح کا علم بلند کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی سلسلے میں جنگ جمل پیش آئی۔ جنگ سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت عمار بن یاسر کوفہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو اپنی حمایت پر
ابھارا۔ ان کی مساعی کے نتیجے میں تقریباً 10,000 اہل کوفہ حضرت علی رضی اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جمل کے بعد 37 ہجری میں جنگ صفین پیش آئی۔ اس میں بھی حضرت حسن رضی اللہ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے۔ التواء جنگ کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا، حضرت حسن رضی اللہ نے گواہ کی حیثیت سے اس پر دستخط کیے۔ رمضان 40 ہجری میں ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے بعد وہ 3 دن زندہ رہے۔ اسی اثناء میں ان سے حضرت حسن رضی اللہ کی جانشینی کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، نہ میں حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ وصال کر گئے۔ ان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد کوفے کی مسجد جامع میں حضرت حسن رضی اللہ کے لیے بیعت خلافت ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق 20,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ والی شام نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی۔ ان کے مقدمہ الحبیش کے افسر حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عامر انبار ہوتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے۔ حضرت حسن رضی اللہ اس وقت کوفے میں تھے۔ انہیں عبداللہ رضی اللہ بن عامر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھی اہل عراق کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ ثابت پہنچ کر انہوں نے اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے تو ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگوں میں کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے تم اسے رد نہ کرو گے۔ جس اتحاد اور انگانت کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس تشدد و افتراق سے بہتر ہے جو تم کو پسند ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت حسن رضی اللہ کی تقریر سن کر وہ لوگ جو امیر معاویہ رضی اللہ کے شدید مخالف تھے اور ان سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے برہم ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ کی تحقیر کی اور انہیں گھیر لیا۔ رابعہ اور ہمدان کے قبیلوں نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور حضرت حسن رضی اللہ گھوڑے پر سوار ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی جرح بن قبیصہ نے گھات لگا کر ان پر حملہ کیا اور جانب مبارک زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن قتل اور عبداللہ بن ذبیان نے جرح بن قبیصہ کو پکڑ کر قتل کر ڈالا اور حضرت حسن رضی اللہ نے مدائن پہنچ کر قصرہ بعیض میں قیام کیا۔ جب زخم مندمل ہو گیا تو پھر عبداللہ رضی اللہ بن عامر کے مقابلے کے لیے مدائن سے نکلے۔ اسی اثناء میں امیر معاویہ رضی اللہ بھی ایک فوج گراں کے ساتھ انبار پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عامر نے حضرت حسن رضی اللہ کو پیغام بھیجا جس میں ان کو قسم دے کر جنگ ملتوی کرنے کے لیے کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ کے ساتھیوں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا۔ اس پر حضرت حسن رضی اللہ پھر مدائن لوٹ گئے۔ عبداللہ بن عامر نے فوراً مدائن کے گرد اپنی فوج پھیلا دی۔ حضرت حسن رضی اللہ پہلے ہی اپنے ساتھیوں کی کمزوری اور بزدلی سے دل برداشتہ تھے۔ انہوں نے جنگ کا خیال ترک کر دیا اور چند شرائط پر امیر معاویہ رضی اللہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شرائط انہوں نے عبداللہ رضی اللہ بن کی وسطاءت سے امیر معاویہ رضی اللہ کو بھجوا دیے۔ حافظ ابن عبد البر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ نے حالات کے رخ سے اندازہ کر لیا تھا کہ فریقین میں سے کسی ایک کی شکست اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ مکمل طور پر تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ چونکہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی ان کو پسند نہ تھی اس لیے انہوں نے صلح میں بہتری سمجھی اور اسی سلسلے میں امیر معاویہ رضی اللہ کو ایک خط بھیجا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ کس قدر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ کی فوج پہاڑوں کی مانند امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر کی طرف بڑھی تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا لشکر ہے جو اس وقت تک پیٹ نہ پھیرے گا جب تک اپنے اقران کو قتل نہ کر لے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ نے کہا، اگر یہ لوگ انہیں اور وہ انہیں قتل کر دے تو میری طرف سے لوگوں کے معاملات کا نیز ان کی عورتوں اور بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس وقت انہوں نے عبداللہ رضی اللہ بن عامر اور عبد الرحمن رضی اللہ بن سمرہ کو حضرت حسن رضی اللہ سے گفت و شنید کے لیے بھیجا۔ ابو حنیفہ دینوی نے اخبار طوال میں لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ نے ان شرائط پر امیر معاویہ رضی اللہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ پہلا نمبر، سب لوگوں کو بلا امان دی جائے گی اور کوئی عراقی محض و بغض و کینہ کی بنا پر نہ پکڑا جائے گا۔ نمبر 2، صوبہ اہواز کا خراج حضرت حسن رضی اللہ کے لیے مخصوص ہوگا اور حضرت حسین رضی اللہ کو 2 لاکھ درہم سالانہ الگ دیے جائیں گے۔ نمبر 3، صلات اور عطیات میں بنو ہاشم رضی اللہ کو بنو امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ نے شرطیں لکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عامر کو دی۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ کے پاس بھیج دی۔ امیر معاویہ نے تمام شرطوں کی منظوری کا خط لکھ کر اپنی مہر لگائی اور معززین و معاہد کی شہادتیں لکھوا کر کاغذ حضرت حسن رضی اللہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے
سر سے ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا اور تمام مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے بجائے امیر معاویہ رضی اللہ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں مجمع عام کے سامنے اپنی دستبرداری کا اعلان ان الفاظ میں کیا ہے: لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اگلوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور پچھلوں کے ذریعے سے تمہاری خون ریزی بند کروائی۔ دانائیوں میں بہترین دانائی تقویٰ اور عجز میں سب سے بڑا عجز فجور ہے، بدعمالی ہے۔ اور یہ امر خلافت جو ہمارے اور معاویہ رضی اللہ کے درمیان متنازع ہے، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہے یا میرا حق ہے، جس سے میں اللہ عز و جل کی خشنودی، امت محمدیہ کی اصلاح اور تمام لوگوں کی خون ریزی سے بچانے کی خاطر دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ کی مدت خلافت کے بارے میں روایتوں میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں 4 ماہ اور بعض میں 8 ماہ سے کچھ اوپر بتائی گئی ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق صحیح یہ ہے کہ ان کا زمانہ خلافت 20 رمضان 40 ہجری سے 15 جمادی الاول 41 ہجری تک ہے، گویا وہ 7 ماہ 26 دن تک مسند نشین خلافت رہے۔ دستبرداری کے بعد سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ نے اپنی وفات تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا اور نہایت خاموشی سے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں زندگی گزاری۔ ان کے وقت کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے مدینہ منورہ کے کسی شخص سے حضرت حسن رضی اللہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا: فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک مصلے پر رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ملاقات کے لیے آنے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھے چاش کی نماز ادا کر کے امہات المومنین کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں ہوتے تو عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کرتے ہیں اور پھر طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فکر معاش کی طرف سے بے نیاز تھے، کیونکہ اہواز کا سالانہ اخراج ان کے لیے مخصوص تھا۔ امام شعبی کا بیان ہے کہ اس خراج کی رقم 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ اس کثیر آمدنی کو بے دریغ راہ خدا میں لٹاتے رہتے تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال اسباب اور 3 مرتبہ کل مال اسباب کا نفس راہ خدا میں بانٹ دیا۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی سائل ان کے در سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ طواف میں مشغول تھے کہ کسی شخص نے اپنی ضرورت کے لیے ساتھ لے جانا چاہا، طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئے اور واپس آ کر طواف پورا کیا۔ ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے کہ کوئی سائل آ گیا، انہوں نے اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت پوری کی اور پھر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ نے بے اختلاف روایت 49 یا 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اکثر ارباب سیرہ نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ کی وفات زہر سے ہوئی، جو ان کی ایک بیوی جادہ بنت اشعث نے کسی وجہ سے دیا۔ حافظ ابن عبد البر نے اور مسعودی کا بیان ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ کو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن جو زہر آخری بار دیا گیا وہی فیصلہ کن ثابت ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق زہر کھانے کے تیسرے دن اور بعض کے مطابق 40 دن علیل رہنے کے بعد وفات پائی۔ حافظ ابن حجر اور ابو حنیفہ دینوی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ کی موت زہر سے نہیں بلکہ کسی اور علالت سے ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ کی رحلت کی خبر پھیلی تو ہر طرف کہرام برپا ہو گیا، مدینہ منورہ کے بازار بند ہو گئے اور ہر شخص فرط غم سے نڈھال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مسجد نبوی میں رو رو کر کہتے تھے: لوگو، آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں بہت کم دیکھنے میں آیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جنازے میں لوگوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو زمین پر نہ گرتی۔ اہل سیرہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کچھ اقوال مندرج کیے ہیں: نمبر 1 زبان کی سچائی، نمبر 2 حسن خلق، نمبر 3 صلہ رحمی، نمبر 4 مہمان نوازی، نمبر 5 حق کی ادائیگی، نمبر 6 جنگ کے وقت حملے کی شدت، نمبر 7 سائل کو دینا، نمبر 8 احسان کا بدلہ دینا، نمبر 9 پڑوسیوں کی حفاظت و حمایت کرنا، نمبر 10 شرم و حیا رکھنا۔
اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے اچھی زندگی وہ ہے جو اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرے، اور سب سے بری زندگی وہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا زندگی نہ بسر کرے۔ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے کسی نااہل کی طرف رجوع کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھ کو موت سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا، اس لیے کہ تم نے اپنا مال پیچھے چھوڑ دیا، اگر اس کو آگے بھیج دیا ہوتا تو اس تک پہنچنے کے لیے خوفزدہ ہونے کے بجائے مسرور ہوتے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ نے فرمایا، انسان اپنے مذہب کی اصلاح کرے، اپنے مال کی دیکھ بھال و نگرانی کرے اور اسے برمحل صرف کرے، سلام زیادہ کرے، لوگوں میں محبت حاصل کرے، کرم یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دے، احسان و سلوک کرے، برمحل کھلائے پلائے، بہادری یہ ہے کہ پڑوسیوں کی طرف سے مدافعت کرے، آڑے وقتوں میں اس کی حمایت و امداد کرے اور مصیبت کے وقت صبر کرے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ نے ان سے پوچھا کہ حکومت میں ہم پر کیا فرض ہے؟ فرمایا، جو سلیمان رضی اللہ بن داؤد علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ نے کہا کہ انہوں نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا کہ بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں اللہ کا خوف کرے، غصہ اور خوشی دونوں میں عدل و انصاف کرے، فقر اور تنمل میں درمیانی چال رکھے، زبردستی کسی کا مال غصب نہ کرے اور نہ اس کو بے جائز صرف کرے۔ جب تک وہ ان باتوں پر عمل نہ کرے گا، اس وقت تک اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو نیک صالحین بنا دے، آمین یا رب العالمین۔